یہ وہ دور تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ظاہری پردہ فرما چکے تھے اور دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد تک مسلمان جو ہے وہ توحید پر قائم رہے، اور ان لوگوں میں 5 ایسے بزرگ تھے جو کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے اور لوگوں کو توحید پر قائم رکھتے۔ ان 5 افراد، یہ 5 جو بزرگ تھے، ان 5 کی انتقال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، شیطان نے ایک ایسی سازش رچی جو کہ انسانی دنیا کی آج تک کی سب سے بڑی سازش تھی۔ وہ سازش کیا تھی کہ آپ جو پانچوں بزرگ جب آپ شہید یعنی کہ پردہ فرما گئے، اس کے بعد شیطان نے کیا کیا کہ شیطان نے ان لوگوں کو، جو لوگ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کو سنا کرتے تھے اور ان کی باتوں پر، ان کی نصیحتوں پر عمل کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو ایک جذباتی مشورہ دیا۔ وہ کیا مشورہ تھا؟ شیطان اس وقت انسانی روپ میں ان لوگوں کے درمیان تھا جب وہ لوگ انتہائی غم اور رنج کا شکار تھے۔ تو شیطان نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم ان 5 لوگوں کی بڑی بڑی مورتیاں بنا لیں، تاکہ ہم ان کو یاد بھی کریں اور ان کو دیکھ کے ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے توحید پر چلنا ہے، اور ہمیں ان کے احکامات، ان کی نصیحتیں یاد آئے۔ تو اس وقت تو یہ ایک بہت ہی جذباتی اور بڑا ہی اچھا ایک مشورہ لگا ان لوگوں کو، جو لوگ وہاں پر ان بزرگوں کو سنا کرتے تھے، ان کی نصیحتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک کامیاب سازش شیطان کی کہ ان انسانوں نے ان 5 بزرگوں کی جو ہے وہ مورتیاں بنا لی۔ شروع میں کچھ عرصے تک، جب تک وہ لوگ زندہ رہے جو ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، وہ لوگ ان بزرگوں کے پاس جاتے، ان کو دیکھ کے، ان کو یاد کر کے، گریہ کر کے، اور تو پھر شیطان نے ایک چال اور چلی کہ شیطان نے اس نئی نسل کو ورگلایا اور اس نئی نسل کو بہکایا بھٹکایا۔ کیسے؟ کہ اس نئی نسل کو صرف یہ کہا کہ تمہارے جو بڑے تھے، جو اب انتقال کر چکے ہیں، وہ ان مورتیوں سے مانگا بھی کرتے تھے، وہ ان مورتیوں کو پوجا بھی کرتے تھے، اور وہ ان مورتیوں سے ہی اپنی مشکلات کا حل لیتے تھے، اور یہ مورتیاں ہی تھیں جو ان لوگوں کے لیے بارش برساتی تھی، ان کے لیے غذا کا بندوبست کرتی تھی، اور ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرتی تھی۔ جیسا جیسے وقت بڑھتا گیا، ویسے ویسے جاہلیت بڑھتی گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ توحید پر چلنے والا ایک شخص بھی اس جگہ پر موجود نہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اس جگہ بھیجا اور ان لوگوں کو ہدایت پہ لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بنانا شروع کیا، اور آپ نے کئی سالوں تک توحید کی دعوت اسی طریقے سے دیتے رہے۔ کئی 100 سالوں تک آپ جب توحید کی دعوت دیتے رہے تو اس میں ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ توحید پر قائم ہو گئے،
اور ایک اللہ پہ ایمان لے آئے. لیکن کثرت سے جو لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے وہ ابھی بھی بھٹکے ہوئے تھے. جو امیر ترین لوگ تھے وہ اور مزید امیر ترین ہوتے جا رہے تھے. جو غریب ترین لوگ تھے وہ اور مزید غریب ترین ہوتے جا رہے تھے. جو امیر لوگ تھے انہوں نے ظلم اور بربریت کی ایک مثال قائم کری اس دور میں، اور جو غریب لوگ تھے وہ اس میں پستے چلے گئے. اسی طریقے سے جب آپ واز فرمایا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، تو آپ کی جو دعوت کا طریقہ ہوتا تھا تو وہاں پہ کچھ غربا جو لوگ تھے وہ آپ کی اس دعوت کے طریقے سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان بجا لائے. اس کے بعد جب آپ نے اپنا رخ بادشاہوں کی طرف کیا، یہ کبیر ترین انسان تھے جو اس دور میں سردار سمجھتے تھے ہونے کی وجہ سے آپ کا مذاق بنایا اور آپ کو کہا کہ اے نوح، اگر تم حق پر ہوتے تو ہمارے جیسے سردار تمہارے ساتھ ہوتے. تمہارے ساتھ چند ایک غربا شامل ہے تو تم اپنی یہ باتیں اپنے ہی پاس رکھو. لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی جو دعوت والا معاملہ تھا، دین کی طرف راغب کرنے والا معاملہ تھا، اس کو جاری رکھا. اور نسل ختم ہوئی، دوسری نسل شروع ہوئی، پھر نسل ختم ہوئی، دوسری نسل شروع ہوئی، اور ہر نسل کا شخص اپنی اولاد کو ایک بات لازمی کہتا تھا، ایک نصیحت لازمی دیتا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو، نوح کی بات جو ہے وہ تم نے نہیں سننی. تو جیسے جیسے نئی نسل آتی رہی، پرانی نسل ختم ہوتی رہی، تو اس معاملے میں شدت آتی گئی. کچھ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرنا، آپ کے راستے میں رکاوٹ بننا شروع کر دیا. اور پھر آنے والی نئی نسلوں نے تو یہ کام کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر دھمکانا شروع کر دیا کہ اے نوح، اگر تم اس سے باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 900 سال تک اسی طرح چلتا رہا کہ آپ نے 900 سال تک کوشش کری ان لوگوں کو تبلیغ دینے کی، ان لوگوں کو راہ حق پہ لانے کی. لیکن جب 900 سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح، یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، اور آپ افسردہ نہ ہوں، اور ان لوگوں پر جلد ایک عذاب نازل ہونے والا ہے. اور اسی احکام پہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی تیار کیجئے، ایک پانی کا جہاز، پانی کی کشتی تیار کیجئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ دینا اور لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دینا بند کر دیا. پھر آپ نے چند ایک لوگ جو آپ کے ساتھ راہ حق پر اور توحید پر آ گئے تھے، ان کے ساتھ مل کے آپ نے درخت اگائے، اور اللہ کے حکم سے وہ درخت بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھے. اور اس کے بعد آپ نے ان درختوں کی لکڑیاں نکالی، لکڑیاں توڑی، اور لکڑیاں توڑنے کے بعد آپ نے کشتی بنانے کی ذمہ داری جو آپ کو اللہ رب العزت سے عطا ہوئی، آپ نے اس کو بخوبی نبھایا. آپ نے اس کشتی بنانے کا آغاز کیا. یہ کشتی کسی سمندر کے کنارے نہیں، بلکہ ایک ایسے ریتیلے علاقے میں بنائی گئی جس میں دور دور تک پانی کا تصور نہیں تھا. جب آپ یہ کشتی بنانے لگے تو وہاں کے لوگوں نے
آپ کو اس وقت بھی تانے اور آپ کی ذات کا مذاق بنایا کہ اے نوح، کل تک تم نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور آج تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اور یہ ریگستان ہے، یہاں پر کشتی بنا کر کیا کرو گے؟ یہ کشتی اب تم مٹی پہ اپنے ہاتھوں سے اس کو دھکا دو گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان تمام احباب کو اگنور کیا اور اپنے کام کو آگے بڑھایا، اور اس وقت بھی ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی یا اسلام کی دعوت نہیں دی، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا اور آپ کو صرف جو حکم تھا آپ نے وہ حکم بجا لانا تھا، اور آپ اسی سلسلے میں کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ تندور جہاں پہ کبھی آگ جلا کرتی تھی، وہاں پر پانی کے فوارے نکلے اور زمین پھٹی، اور زمین پھٹ کر پانی اتنی تیزی سے باہر آنا شروع ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ ہو نہ ہو اللہ کا عذاب ہے۔ آپ نے فوراً اپنے لوگوں کو جو آپ کے ساتھ توحید پر قائم ہو چکے تھے، آپ نے ان تمام احباب کو کشتی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ تمام احباب کشتی میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، ان کو بھی کشتی پہ سوار کیا تاکہ انسانی اور حیوانی نسل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے قہر سے ان لوگوں پر عذاب نازل کرا۔ پھر روح زمین پر ایسی بارش ہوئی کہ ایسی بارش انسان نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر زمین پھٹ پڑی اور چاروں طرف سے پانی ہی پانی اس جگہ پر آن پہنچا تھا، اور وہ سرداران جو اپنے بڑے بڑے قلعوں سے، اپنی بڑی بڑی حویلیوں پہ کبھی غرور کیا کرتے تھے، وہ سمندر میں ڈوب گئے، اور اس پانی نے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی کیفیت اختیار کر لی، سمندر کی شکل اختیار کر لی۔ وہ پانی بڑی بڑی لہروں کے ساتھ ان گلیوں میں جا پہنچا جن گلیوں میں حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے اور دعوت ہدایت دیا کرتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے قلعے، ان کے بڑے بڑے ذخیرے جو ہے وہ اس سمندر کی نظر ہو گئے، اس پانی کی نظر ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آبادی مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور وہاں پر صرف اور صرف ٹھاٹے مارتا سمندر دکھائی دیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اس سمندر میں اپنے سفر کا آغاز کیا، اور وہ تمام لوگ جو توحید پر اور آپ کی دعوت پر آ چکے تھے، وہ تمام لوگ محفوظ رہے، اور وہ تمام جاندار محفوظ رہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے پانی اور آسمان کو حکم دیا، اور وہ پانی آہستہ آہستہ زمین نگل گئی۔ دھوپ اس قدر تیز نکلی کہ وہ سارا پانی چند دنوں میں سوکھ گیا، اور جب وہ تمام جو سمندر تھا وہ ایک زمین کی شکل اختیار کر گیا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا جو کسی دور میں کمتر اور غلام جانے جاتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے بھی اپنے طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ہمیں تنہائی میں بھی اور ہمیں اجتماعات میں بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھنا چاہیے۔